स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनाब वाटर क्राइसिस। तो आज हम इसको कर लेते हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान इज़ रनिंग आउट ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाकिस्तान इज़ रनिंग आउट ऑफ फ्रेश वाटर एट एन अलार्मिंग रेट। पाकिस्तान का इसका इंट्रोडक्शन है जी। पाकिस्तान में अलार्मिंग रेट पे पानी की कमी हो रही है। पाकिस्तान इस वो मुल्क है जहाँ पे करंटली एक्यूट वाटर शॉर्टेज का सामना है, और ये मुल्क के आइंदे आने वाले सालों में बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। रैक हैवक, तबाही को कहते हैं। पाकिस्तान साइंस ऑफ वाटर स्ट्रेस आर यूबिक्वस इन फॉर्म ऑफ वाटर स्कैरसिटी। पाकिस्तान में जो पानी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पानी के रिसोर्सेज पे। पाकिस्तान में पानी की कमी जो होने वाली है, वो जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेशन कम होते जा रहे हैं और साथ ही साथ आलूदा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान फ्रेश वाटर से एक अलार्मिंग रेट तक में पाकिस्तान में फ्रेश वाटर कम हो रहा है। अथॉरिटीज़ ये एंटिसिपेट करती हैं कि ये 31 मिलियन एकड़ फीट मिलियन एकड़ फीट 2025 तक पाकिस्तान में इसकी कमी होगी, और शॉर्ट फॉल जो है वो बहुत बड़ी डेवस्टेशन तबाही लाएगा पाकिस्तान के लिए, जिसकी की इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। तकरीबन पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से एसोसिएट करती है, और इसकी जीडीपी का 26% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो एग्रीकल्चर कैरी करती है। अच्छा, पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी एग्रीकल्चर लैंड है, इसको इरिगेशन किया जाता है IBIS से, IBIS और फ्रेश वाटर से। IBIS को दो बड़े डैम्स कवर करते हैं, तरबेला और मंगला, जिनको कि उनकी कंस्ट्रक्शन के बाद तक अभी तक उनको सही नहीं किया गया। इस वजह से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें सिल्ट डेपोटेशन होती है। सिल्ट कहते हैं ना, जो मिट्टी वगैरह आती है और तिनके और ये सारा कुछ आता है, वो जाके पानी में नीचे बैठ जाते हैं, उसकी सफाई नहीं की जाती, तो उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई। बोथ रिजर्वर्स आर ऑलरेडी हिटिंग अ डेड लेवल, और इनके अंदर जो ये सिल्ट डेपोटेशन हो चुकी है वो ऑलरेडी डेड लेवल तक पहुंच चुकी है, और फर्दर जो फ्लो ऑफ समर क्रॉप्स है उसके लिए इनमें कोई भी फ्लो नहीं होगा। तो इसे हमने ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, इसलिए इसको एक नज़र फिर देख लीजिए। पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में पानी की कमी का बहुत बड़ा सामना करने वाला है। पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, आलूदा होते जा रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हम कहते हैं कि 2025 तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी। 31 मिलियन एकड़ फीट पानी की शॉर्टेज होगी, और ये हमारा मुल्क है जिसमें कि 70% लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। 26% पाकिस्तान का जीडीपी एग्रीकल्चर कैरी करता है। पाकिस्तान में जो ज़्यादा लैंड है वो IBIS से, फ्रेश वाटर से, यानी कि ये तरबेला और मंगला से पाकिस्तान की ज़मीन को इरिगेट किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही डैम्स जो हैं वो सिल्ट डेपोटेशन की वजह से अपने डेड लेवल तक पहुंच चुके हैं, और फर्दर क्रॉस समर के लिए वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इनकम्पिटेंट है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी पुअर है और मैनेजमेंट भी पुअर है, तो लिहाजा हमारे मुल्क में वाटर रिसोर्सेज की में कमी हो रही है, और आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान वर्नरेबल है, यानी पाकिस्तान में बहुत बड़े रिस्क हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े से खुश्क सालियाँ और कहत सालियाँ पड़ेंगी। क्लाइमेट चेंज लेड वाटर क्राइसिस नॉट ओनली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जिन इलाकों में हम लोगों ने प्लानिंग से पानी को नहीं सेव किया, वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़रिया है वो रेन वाटर है। अब बारिश जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो बारिशों का कोई एक सीज़न नहीं है। नतीजा क्या निकलता है कि जब समर क्रॉपिंग सीज़न होगा तो उस वक्त हमारे पास पानी ना हुआ तो वो फिर बहुत सा प्रॉब्लम करेगा। एक तो ये कि हमारी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, दूसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग काफ़ी जनरेट करते हैं पानी से, उसमें कमी आएगी। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में एक और इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान अवेलेबल सरफेस से बहुत कम पानी स्टोर करता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिग्निफिकेंट स्टोरेज नहीं है।
اور irregular واٹر اویلیبلٹی. پاکستان میں واٹر اویلیبلٹی ایک جب بارش ہوتی ہے تب پانی ہوتا ہے، ہم اس کو سیو نہیں کرتے. جب ڈراٹس جب بارشیں نہیں ہوتی تو پاکستان میں دریاؤں میں پانی ہی نہیں ہوتا. ایڈیکویٹ اسٹوریج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پانی ہے جو کہ ہم مونسون میں ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو ریزرو نہیں کر سکتے، وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. ہاؤ ایور کنٹری ریسیوز اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف واٹر فرام مونسون اسپیلس. مونسون میں پاکستان کے پاس بہت پانی ہوتا ہے. اگر اس کو پراپرلی اسٹور کیا جائے تو یہ سسٹینیبل اریگیشن سسٹم ہمارے لیے پیدا کر سکتا ہے، مطلب ہمارا اریگیشن سسٹم کافی بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ پانی جو ڈیم سے ریلیز ہوتا ہے وہ جو فارمرز ہیں، اگر کیونکہ ڈیمز میں پانی نہیں ہوتا تو فارمرز کیا کرتے ہیں، وہ پھر اپنے پمپس لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پمپ سے وہ ڈیپلی وہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں گراؤنڈ واٹر پہ. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو ہمارا زمین کے جو آبی ذخائر ہیں اس پہ ایکسٹرا پریشر پڑ رہا ہے، اور میجورٹی ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ وہ جو پمپ لگا لیتے ہیں اور پمپ سے زمین سے پانی نکالتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ پانی بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو افیکٹولی یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پانی کا جو ایک گراف ہے ہماری زمین کے نیچے ایکویفائر کا، وہ الارمنگلی کم ہوتا جا رہا ہے اور جلدی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور وجہ ہے، اس نے کہا ہے کہ جتنا ہمارے ایکویفائرز میں نیچرلی پانی ریپلینش ہوتا ہے، یعنی کہ خود بخود باہر جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، جب بارش آتی ہے تو زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے. جتنا پانی ہماری زمین میں ریپلینش ہو رہا ہے، اندر جا رہا ہے، خود بخود پانی زمین میں بڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ پانی استعمال ہو رہا ہے واٹر پمپس اور اس طرح سے. تقریباً 3 سے 4 ملین ایکڑ فیٹ شارٹ فال آف گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ہر سال اینولی ڈسچارج ہو رہا ہے، اور ایکویفائرز الارمنگ ریٹ پر کم ہوتے جا رہے ہیں تقریباً. اور اس کے علاوہ 2015 کی ناسا کی ایک اسٹڈی نے کنفرم کیا ہے کہ انڈس بیسن ایکویفائر جو ہے وہ سب سے زیادہ اوور اسٹریسڈ ایکویفائر ہے، آبی ذخیرہ ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے خشک ہونے والا یہ ذخیرہ ہے. اس ناسا نے 2015 میں اسٹڈی کی تھی. رین واٹر ہارویسٹنگ اور دوسری ایک وجہ جو فصلوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ رین واٹر ہوتی ہے. تو رین واٹر جو ہے وہ سیوج کریک فار گراؤنڈ واٹر ریچارج آر ٹو اویلیبل سولوشن. ایک تو یہ ہے کہ رین واٹر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ سیویج اتنا آپ کا ہو کہ آپ پانی کو سیو کریں، یہی سلوشن ہے. لیکن کنٹری ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑے صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر رہا. اس کے بعد ایک اور وجہ یہ ہے کہ فارمنگ کمیونٹی بہت زیادہ پانی فریش واٹر ویسٹ کرتی ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس آؤٹ ڈیٹڈ پرانے اریگیشن میتھڈس ہیں، ہم لوگ نئے میتھڈس کو یوز نہیں کرتے. تقریباً 95% فریش واٹر جو ہے وہ اریگیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ فصلوں کو دیتے ہیں تاکہ صاف پانی استعمال کیا جائے. اور تقریباً پاکستان میں اس کے باوجود لوور پر ایکر جو ہے ہمارے پاس کراپ پروڈکشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا اینڈ چائنا ان دا ریجن. ہمارے پاس پرانے میتھڈ ہیں، لہٰذا ہم پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. موسٹ کروشیل اچھا جی اب کیا ہونا چاہیے ان کو روکنے کا، اس کی روک تھام کا طریقہ کار ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ سٹیپ کیا ہے کہ ہم پانی کا ہر صورت ہمیں نئے ریزرورز پانی کے بنانے چاہیے، تاکہ ہم مونسون کا جو ہمیں نفع ملتا ہے نا، سرپلس نفع کو کہتے ہیں، مونسون میں ہمیں ایک نفع ملتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پانی ہوتا ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں اور ڈاؤن اسٹریم فلڈ پیکس کو جو ہے وہ ہم کم کریں. ہم وہ پانی بھی تباہی لاتا ہے سیلاب میں، اور وہ بھی جا کر سمندر میں ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو یوز کریں. پرنسپل دیٹ ایوری ڈراپ اسٹورڈ از اے ڈراپ سیوڈ. ہر ایک ڈراپ جو کہ آپ نے سیو کیا، اسٹور کیا، اس کو سیو بھی کریں گے، نہیں کہ پانی سیو کریں اسٹور کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیں. اس کی وجہ سے
ہمارا ریور ڈیلٹا زندہ رہے گا اور بہت سے پرابلمس جو پانی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. ایک کنٹری کی امپینڈنگ واٹر شارٹیج جو ہے، ایک ایسا ملک جس میں کہ واٹر شارٹیج ایک لومنگ شیڈو کی طرح ہمارے اوپر ہے، ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم نئے ریزروائرس، نئے ڈیمز بنائیں تاکہ ہم ایگریکلچر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں. جو ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ گاؤں چھوڑ کر شہر آ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو پانی چاہیے، اس کی ان کو ضرورت، اس کو پورا کرے. پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے، اس کمی کو پورا کیا جائے. فوڈ انسیکیورٹی کو کم کیا جائے اور انڈسٹری کی جو واٹر ڈیمانڈ ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے ان کے لیے ہمیں ہر اپنے ایک ایک ڈراپ کو سیو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بہت وائزلی یوز کرنا ہے. جو ریسنٹلی اپرووڈ نیشنل واٹر پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے لیٹر اور اسپرٹ میں واٹر ریسورس مینجمنٹ کے لیے. فردر مور کمیشنز مسٹ بی سیٹ اپ فار مانیٹر ایفیشینٹ واٹر ریسورسز مینجمنٹ. ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹر جو ریسورس مینجمنٹ ہے اس پہ ہم لوگوں سے ڈیبیٹس کروائیں، اور پھر اس کے بعد جو ایفیشینٹ واٹر ریسورس مینجمنٹ ہے ہم ان کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کریں ہر لیول پر، تاکہ ہم ٹائم اور ساتھ ہی ساتھ ٹائملی ریکمنڈیشن ہو. ہماری اسٹیٹ کے لیے اس وقت یہ چیلنج ہے کہ پانی کو نہ صرف یہ کہ ایگریکلچر کے لیے سیو کرے بلکہ ہیومن کنزمپشن کے لیے بھی سیو کرے، تاکہ جو رائزنگ واٹر ڈیمانڈ ہے اس کو وہ فلفل کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واٹر گورننس، مینجمنٹ اور انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ہمیں سائنٹیفک نالج ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اور سب سے اوپر ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیسائسو ایکشن کا وقت ہے. اگر ہم اب نہیں کریں گے تو نو اور نیور ہوگا، کیونکہ پاکستان میں پانی کی کمی بڑی شدت سے ہو رہی ہے اور ہم نے یہ سارا ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے. تو اسٹوڈنٹس ایسے ریڈی کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.